الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں کی طرح سورہ الحجرات کی آج بھی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل و انصاف سے، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی گروہ حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس میں فقہا کی رائے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جنگ جمل کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے معلوم ہوئی ہیں۔ اگر حاکم فاسق و فاجر ہے، احکام اسلامیہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی صالح لوگوں کی جماعت علم بغاوت بلند کر دیتی ہے جن کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا ہے، رعایا کو اس کے ظلم و ستم سے بچانا ہے، انصاف بحال کرنا ہے، تو ان کے بارے میں اکثر فقہا کی رائے یہ ہے: اگر کوئی شخص ایک بار خلیفہ بن جائے اور اس کی وجہ سے ملک میں امن قائم ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، چاہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس بغاوت سے امن کی بجائے مزید فساد کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس بغاوت سے فتنہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، سارا ملک اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، قتل و ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں، جرائم شروع ہو جاتی ہیں، ہزاروں بے گناہ قتل کر دیے جاتے ہیں، آباد بستیاں ہوتی ہیں وہاں ویرانے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ حکومت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے قرآن کے مطابق، تو اس فرمانروا کی امداد کریں تاکہ ملک کا وجود ہی خطرہ میں نہ پڑ جائے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی، لیکن بہت سے جلیل القدر علماء کا یہ فتویٰ ہے، فقیہ عالم سے اوپر درجے کا ہوتا ہے۔ اس میں حضرت امام اعظم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اس گروہ کے سرخیل ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف اگر صالحین کا کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو تو ان کی امداد کی جائے گی تاکہ یہ کامیاب ہو کر اس ظالم اور فاسق کو مسند اقتدار سے ہٹا سکیں اور ملک میں پھر سے از سر نو احکام شرعیہ کا نفاذ کر سکیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اٹھنے والے خود درست ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ دین فروش ہوں، دین کے نام پر پہلی حکومت کا بھی تختہ الٹیں اور جب تختہ الٹ دیں تو مزید پریشانی کا باعث ہوں، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھا بھی گیا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے جب 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے تو بعد میں وہی
روٹی کپڑے مکان پہ ہی جنگ ہو گئی تھی، اور حکمران صاحب کو اس وقت جو بھی ہیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھارت پھانسی کے پھندے تک لا کر تو وہ غائب ہو گئے. آج بھی وہی دندناتے ادھر پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی ایسے دین فروش کو حکومت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم پہ. باغیوں کے بارے میں چند اہم مسائل ذہن نشین کر لینے چاہیے. ان کے قیدی اگر یقین دلا دیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا. جنگ کے دوران میں باغیوں نے جو جانی اور مالی نقصان کیا ہوگا، ہتھیار ڈالنے کے بعد ان سے اس کا کوئی قصاص یا تاوان وصول نہیں کیا جائے گا. باغیوں نے اگر کسی علاقہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ، عشر اور دیگر محصولات کی رقوم وصول کرتے رہے، اگر وہ علاقہ پھر اسلامی حکومت کے تسلط میں آ جائے تو وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ وغیرہ کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ افغانستان میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اپنے مقبوضہ علاقوں میں باغیوں نے اگر عدالتیں قائم کیں اور وہاں مقدمات کے فیصلے ہوتے رہے، اگر قاضی عادل تھا اور اس نے شرعی قواعد کے مطابق فیصلے صادر کیے تو وہ برقرار رکھے جائیں گے، اور اگر اس نے دھاندلی کی ہوگی اور احکام شریعہ کی دھجیاں اڑائی ہوں گی، خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہوگا، تو اسلامی عدالت میں وہ مقدمہ دوبارہ دائر کیا جا سکے گا اور پہلا فیصلہ کل عدم قرار پائے گا. تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 9 صفحہ 50، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جلد 16 صفحہ 321. عزیزان گرامی قدر، باہمی جنگ و جدال سے کوئی فریق دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تھا. باہمی جنگ و جدال سے کوئی فریق دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس وقت ممبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے. پھر فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ تعالی ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا جلد 4 صفحہ 221، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 377، کتاب الصلح باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ کیا حدیث پاک کا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے آپ سے جنگ جمل اور جنگ صفین کی جنگیں لڑی ہیں، کیا وہ مشرک ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، من الشرک فروا، ہرگز نہیں، وہ تو شرک سے بھاگ کر آئے تھے. پھر کہا گیا، کیا وہ منافق ہو گئے؟ فرمایا، ہرگز نہیں، منافق تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو ذکر الہی دن رات کرتے تھے. پھر پوچھا گیا، اگر وہ مشرک اور منافق نہیں تو کیا ہیں؟ امیر المومنین شیر خدا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اخواتنا بغوا علینا، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 9 صفحہ 49. عزیزان گرامی قدر، باغیوں کا مال غنیمت متصور نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہیں نا، اس لیے کافروں کا مال غنیمت ہوتا ہے. جنگ کے دوران میں اگر ان کے اسلحہ اور گھوڑوں کے استعمال کی ضرورت ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ میں نے چند احکامات آپ کو گنوائے ہیں مختصراً. تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف آپ رجوع فرما سکتے ہیں. آگے جو آیت کا آخری حصہ ہے، بالعدل واقسطوا،
تو یہ جملہ بھی غور طلب ہے، یعنی اگر صلح کراتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا، ظلم اور بے انصافی کی بنیاد پر صلح کرائی جائے گی تو وہ صلح پائیدار ثابت نہیں ہوگی، مظلوم فریق مطمئن نہیں ہوگا اور اپنی حق رسی کے لیے، داد رسی کے لیے موقع کا منتظر ہوگا۔ جب حالات اجازت دیں گے تو وہ پھر دوبارہ فتنہ کی آگ بھڑکا دے گا۔ اس لیے اسلام کو ایسی صلح سے کوئی دلچسپی نہیں جس کی بنیاد ظلم پر ہو اور جو ناپائیدار ہو۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔